امیر لشکر عباس جری دلاور عباس امیر لشکر جری دلاور تیرے عالم سے تیرے کرم سے جو چاہا وہ مل گیا مولا عباس مولا الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا بعدد ما احاط بہ علمک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے کی کلپ میں آپ حضرات کی خدمت میں ماہ رجب کی اہمیت، فضیلت اور اس ماہ رجب میں روزہ رکھنے کا کیا ثواب ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض ہوا۔ اس سے پہلے کہ آج کی ویڈیو شروع کی جائے اور چند معروضات آپ حضرات کی خدمت میں مناسبات کے حوالے سے جو اس ماہ رجب میں مناسبتیں پائی جاتی ہیں، اس حوالے سے کچھ باتیں عرض کی جائیں۔ ایک مسئلہ جو یہاں پر ہے اسے صاف کر دینا بہتر ہے کہ اکثر و بیشتر یہ سوال بھی ہوتے ہیں کہ روزہ رکھنے کا اتنا ثواب ہے، تو ایک وہ شخص کہ جس کے اوپر قضا واجب ہے، یعنی اس نے رمضان مبارک میں کسی عذر کی بنا پر، بیماری کی بنا پر، مسافرت کی بنا پر اگر روزہ نہیں رکھا ہے تو روزہ قضا اس کے اوپر واجب ہے، تو کیا وہ شخص اس ماہ رجب میں روزہ مستحبی روزے رکھ سکتا ہے؟ تو مستحبی روزہ تو نہیں رکھ سکتا، اس لیے کہ جب تک انسان کے اوپر قضا روزے واجب ہیں تو انسان مستحبی روزے نہیں رکھ سکتا۔ لیکن یہاں پر ایک بات ہے، وہ یہ کہ اسی ماہ رجب میں اگر وہ اپنا جو قضا روزہ ہے وہ روزے اگر رکھتا ہے تو اس کا دو فائدہ ہے۔ ایک تو فائدہ یہ ہے کہ وہ جو روزے اس کے چھوٹ گئے تھے اس کی قضا پوری ہو جائے گی، اور دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ اگر ماہ رجب میں رکھتا ہے یا خاص مناسبتوں پر روزہ رکھتا ہے تو وہ ثواب جو پروردگار عالم نے اس مستحبی روزے کے لیے قرار دیا ہے اس کا فائدہ اور اس کا ثواب اور وہ اجر کی جو پروردگار عالم نے مستحبی روزے کا رکھا ہوا ہے وہ بھی اس کو انشاءاللہ وہ پروردگار عالم اسے عطا کرے گا۔ تو اگر قضا روزے ہیں تو آپ حضرات جو ہے وہ اسی ماہ رجب میں قضا روزے اپنے رکھیں، تو اس کا دو فائدہ ہوگا کہ وہ قضا روزے بھی ادا ہو جائیں گے اور وہ ثواب اور اجر جو اس ماہ رجب میں روزہ رکھنے کا ہے وہ ثواب بھی انشاءاللہ آپ کو حاصل ہو جائے گا۔ تو آئیے اب آج کی ویڈیو شروع کی جائے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ماہ مبارک جو شروع ہو رہا ہے، یہ رجب کا مہینہ، بہت ساری اس میں اہم مناسبتیں ہیں جو پائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی مناسبت صرف سرسری طور سے آپ کے سامنے عرض کرنا ہے مختصر سے وقت میں، اور انشاءاللہ آئندہ دنوں میں جیسے جیسے مناسبتیں آئیں گی آپ کے حضرات کی خدمت میں اس کے بارے میں مزید جو ہے وہ بیان کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلی جو مناسبت ہے وہ اول رجب سے ہی شروع ہو جاتی ہے کہ اول رجب کو ہمارے اور آپ کے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ ہے۔ آپ متولد ہوئے، اور اس کے بعد پھر تیسری ماہ رجب ہے کہ جس میں امام علی نقی علیہ السلام یعنی ہمارے 10ویں امام کی شہادت کی تاریخ ہے۔ پھر آگے بڑھیے تو پنجم رجب، 5ویں رجب کو انہی امام کی یعنی امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ ہے، یعنی 3 کو آپ کی شہادت ہے اور 5 کو آپ کی ولادت کی تاریخ ہے۔ اس کے بعد آگے بڑھیے تو دہم یعنی 10ویں ماہ رجب المرجب، اس میں ولادت باسعادت امام محمد تقی علیہ السلام یعنی ہمارے اور آپ کے 9ویں امام کی ولادت کی تاریخ ہے۔ یہ بھی بہت مبارک دن ہے۔ اس کے بعد جو مناسبت ہے وہ 13 رجب یعنی 13 رجب المرجب کی، جس سے ہم اور آپ بخوبی واقف ہیں
کہ ولادت بعصادت مولا امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت بعصادت ہے، کہ جس میں ہم جشن مناتے ہیں، محفل منعقد کرتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں۔ اس کے بعد آگے بڑھی تو 15 رجب ہے۔ 15 رجب کو ایک روایت کے مطابق شہادت حضرت زینب سلام اللہ علیہا ہے۔ جلدی میں آپ کے سامنے صرف سرسری طور سے بیان کر رہا ہوں تاکہ یہ خاکہ ہمارے ذہن میں آ جائے کہ کتنی اہم مناسبتیں اس ماہ رجب میں جو ہے وہ پائی جاتی ہیں۔ اس کے بعد آگے بڑھی تو 22 رجب مرجب، یہ نظر امام صادق علیہ السلام سے منسوب کیا گیا ہے۔ اس میں بھی ایک خاص مناسبت ہے، لیکن میں اس کو عرض کرنا مناسب نہیں ہے، وہ آپ حضرت جانتے ہیں۔ ہمارے بزرگ نے اس کو جو ہے وہ نظر امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب کیا ہے، یہ بھی خوشی کا دن ہے۔ اس کے بعد 24 رجب المرجب کو فتح خیبر ہے، یعنی خیبر کی جو جنگ جو آپ نے سنا ہے کہ فتح خیبر 40 روز کی جنگ چلی تھی اور 40ویں روز جو ہے مولا کائنات نے اسے فتح کیا، تو یہ بھی خوشی کا دن ہے۔ اس کے بعد 25 رجب مرجب شہادت حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی تاریخ ہے، کہ آپ کو جو ہے اس دن جو وہ زہر دیا گیا اور آپ جو ہے وہ زہر کی تاب نہ لا کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس کے بعد 26 رجب مرجب وفات حضرت ابو طالب علیہ السلام، یعنی مولا کائنات کے والد محترم کی وفات کی تاریخ ہے۔ اور جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ جناب ابو طالب ان کو محسن اسلام بھی کہا جاتا ہے، اور ان کا گزرنا رسول اکرم پر اتنا شاق گزرا کہ آپ نے اس سال کا نام جو ہے اس عام الحسن قرار دیا تھا، یعنی اسی سال میں 2 محسن اسلام یعنی جناب ابو طالب اور اس کے بعد پھر 10 رمضان مبارک کو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ اتنا زیادہ شاق گزرا، یعنی 2 ان کے جو ہے وہ عزیز ترین لوگ جو ان کی حمایت کرنے والے تھے، جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا، اس دنیا سے گزر گئے۔ تو آپ پر اتنا شاق گزرا، اتنا زیادہ آپ غمگین ہوئے کہ اس سال کا نام ہی آپ نے عام الحسن قرار دیا۔ اس کے بعد آگے بڑھی تو 27 رجب مرجب، 27 رجب جو ہے وہ بعثت کی تاریخ ہے، یعنی اس دن رسول اسلام مبعوث پہ رسالت ہوئے۔ اب ظاہر ہے کہ یہاں پر ایک سوال آتا ہے کہ کیا رسول اسلام جو ہے وہ 27 رجب کو وہ عہدۂ رسالت پر جو ہے وہ فائز ہوئے؟ تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے، امامیہ کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی جب پیدا ہوتا ہے تو وہ رسالت اور نبوت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ تو یعنی یہ وہ دن جس دن آپ نے اظہار کیا ہے، یعنی اپنے نبی ہونے کا، اپنے رسول ہونے کا، کہ ہم پروردگار عالم سے کی طرف سے نمائندے ہیں اور مبعوث میں رسالت ہوئے ہیں، اور نبوت کو خدا جو ہے وہ ہمارے سپرد کیا گیا ہے، اس کا آپ نے اعلان کیا ہے۔ تو یہ روز مبعث کے نام سے یا روز بعثت کے نام سے یہ مشہور ہے۔ اور اس کے بعد جو سب سے آخر میں ہے وہ 28 رجب المرجب کی تاریخ ہے، جو غم کی تاریخ ہے، جس میں آپ عزائے سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی برپا کرتے ہیں، کہ اس میں امام حسین علیہ السلام مدینے سے کربلا کی طرف آپ جو ہے وہ کوچ کر گئے۔ یعنی یہ وہ تاریخ ہے کہ جس دن امام حسین علیہ السلام اپنے تمام اہل خانہ کے ساتھ، اپنے کنبے کے ساتھ مدینے سے کوچ کرنے کے لیے جو وہ تیار ہوئے، اور آپ جو اس دن جو وہ اپنے نانا کی قبر سے اور امام جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی قبر سے آپ رخصت ہوئے، اور رخصت ہو کر پھر 2 محرم کو آپ کا قافلہ جو ہے وہ کربلا میں وارد ہوا۔ تو یہ کچھ اہم مناسبتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے صرف سرسری ایک خاکہ، ایک فہرست وار میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ آئندہ دنوں میں اور آئندہ کلپس میں انشاءاللہ جو مناسبتیں ہیں، خاص مناسبتیں اور اہم مناسبتیں ہیں، اس کے بارے میں انشاءاللہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا پنجتن پہ سلام ہے، شب روز بس یہی کام ہے۔